الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا دے اندر بڑے بڑے نیک بخت بڑے بڑے اہل اللہ، متقی
عبادت گزار پرہیزگار انسان پیدا ہوندے بھی رہنے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری بھی رہے گا۔ آدمی اچھا ہوئے یا برا، نیک ہوئے یا بد ہوئے، خوبیاں اور خامیاں دا مرقع اور مجسمہ ہوندا ہے۔ کتنا بھی برا ہوئے معاشرے دے اندر او دی کوئی ویلیو نہ ہوئے، قدر و قیمت نہ ہوئے، او دے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوندی ہے دنیاوی لحاظ نال۔ اور کتنا بھی نیک ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، عبادت گزار ہوئے، بتقاضا بشریت او دے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوندی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کسی اندر خامیاں زیادہ نے تے خوبیاں گھٹ نے، کسی اندر خوبیاں زیادہ نے خامیاں گھٹ نے، لیکن بتقاضا بشریت خوبیاں خامیاں ہر بندے دے اندر نے۔ میں قربان جاواں، ایک ذات ایسی ہے جنہ دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات نو اللہ نے ایسا اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، عرفہ بنایا، بہتر بنایا، برتر بنایا کہ اونا دے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نے، خامی ہے ہی کوئی نہیں۔ خوبیاں دا مجسمہ رہن دو جتے پہلا چلتا سی، رہن دو۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نے، خامی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر میں اس طرح کہاں کہ دنیا دے اندر او خوبی نہیں جڑی نبی پاک اندر موجود نہیں، ہر خوبی دی اخیر اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات گرامی تے فرما دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لے آئے نے، وہ سارے نبیاں دیاں ساریاں خوبیاں اللہ نے اکٹھیاں کر کے مصطفیٰ علیہ السلام چ رکھ دیتیاں نے۔ اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، اند ہے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِن رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ مَا إِن رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ۔ جنیاں خوبیاں اللہ نے سارے نبیاں نو عطا فرمائیاں نے، وہ اکٹھیاں کر کے اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام چ رکھ دیتیاں نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ہوئے،
کہ جدے جیسا اج تک کسے اکھ نے ویکھیا نہیں، کسے کان نے سنے ہی نہیں. سبحان اللہ. اور ایک صاحب دل ہور اٹھیا، انہیں اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا اور جناب جبریل امین علیہ السلام آپ دی ترجمانی فرمائی تے ہند ہے، جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے، جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے، تے ٹونڈیا جگ ترسیلا، محمد جیا نہ ڈٹھا کوئی، نہ ہاشم جیا قبیلہ، دکھن پربت لیندے چڑھ دے، تے ٹھونڈ لو جگ سارا، لیندے چڑھ دے دکھن پربت، تے ٹھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدرے مول نہ دسے او سونا نبی سہارا، آمینہ دلال علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے عام لوگانوں خوبیاں تے خامیاں دا مرکب بنایا، مجسمہ بنایا، خوبیاں بھی ہندیاں نے، خامیاں بھی پائیاں جاندیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے اندر اللہ نے خوبیاں ہی خوبیاں رکھیاں نے، خامی میرے آقا علیہ السلام اندر موجود ہی کوئی نہیں. ہر خوبی دی اللہ نے مصطفیٰ تے اخیر فرما دیتی ہے. سونے او خوبی نہیں جڑی مصطفیٰ علیہ السلام اندر موجود نہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اوے عام لوگ تے دور دی گل ہے، میرے مصطفیٰ نو اللہ نے کچھ خوبیاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں کسے نبی اندر بھی موجود نہیں. عام لوگ دے دور دی گل ہے، انبیاء علیہم السلام انہاں دے اندر بھی او خوبیاں نے جیڑیاں چند صفتاں، جیڑیاں چند خوبیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے عطا فرما. دعا کرو ہاں اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابعدار بنا دے. ہولی ہولی آمین آکھیا جی، تھوڑی جی ہو رہی ہو اور تھوڑا جاؤ، جاگ دے ہی ہو جائے. ہاں بڑی ہمت ہے تہاڈی، اجے بھی جاگ دے ہو. میں اگے رستے کہہ رہا سا پائیا تیکر مانو قصور ہے تے ماشاءاللہ علماء کرام 3 گھنٹے واز کرن تے نہیں تھک دے. ہاں کیوں بھائی یاسین صاحب تے آج کالے پہ گئے نے، تھک گئے نے میرا خیال. ہاں ایویں ہوئی ہے. بہرحال دعا کرو اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول فرمائے. ماشاءاللہ اللہ دا ایڈا پیارا گھر ساڈے بھائی یاسین انہاں دے دیگر احباب ساتھی جماعت دے دوست اللہ انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے. اے لائٹ اینی کس کے مولوی دے منہ چ مار دے نے، اکھاں چ مار دے نے. ادا ایک فائدہ ہوندا ہے بھی پیچھے کچھ ہے ہوئے نہ ہوئے مولوی نو تے کم از کم دسے نا. یہ تھوڑا جا سجے کھبے بھی کریا کرو کو مولا علماء دے حال تے بھی رحم کریا کرو. توجہ فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آؤ ذرا
ایک ایک خوبی مصطفیٰ دے آپ دی ایک ایک خصوصیت ذرا غور فرمانا اللہ نے میرے آقا علیہ السلام نو کیڑیاں ایسیاں خصوصیتاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں کسی اور نبی نو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائیا نمبر ایک اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونےو اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لوگوں دنیا دے اندر انبیاء تشریف لے آندے رہے اور میں کہا کرنا آدم علیہ السلام دے سر مبارک دے اللہ نے صرف نبوت دا تاج رکھیا نو نبی علیہ السلام دے سر دے صرف نبوت دا تاج خلیل اللہ دے سر دے صرف نبوت دا تاج کلیم اللہ دے سر دے صرف نبوت دا تاج میں قربان جاواں یہ دیگر انبیاء علیہم السلام اللہ نے سب نو نبوت والا تاج پہنایا او پیغمبر علیہ السلام دا فرق رب نے اے رکھیا او سارے انبیاء دے سر تے صرف نبوت دا تاج ہے اور میرے مصطفیٰ دی واری آئی اللہ نے ایک نبوت دا تاج دیتا ہے دوجا ختم نبوت دا تاج دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ علیہ السلام دے سر پاک دے اے او خصوصیت ہے جیڑی اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آئے آپ دے سر دے ایک نبوت دا تاج ہے دوجا ختم نبوت دا تاج ہے اور مولانا بڑی پیاری گل کر دے نے او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور نواہن نبی جاگتے نواہن نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکدا نواہن نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور پھرن پیر جگتے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا
اور روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ دی پہلی خصوصیت کہ نبی پاک علیہ السلام دے اللہ نے نبوت و رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، آپ دے سر پاک تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج ٹھکا دیتا ہے۔ نمبر 2، پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بہت ساریاں صفتاں وچوں ایک صفت ایوے، بہت ساریاں خصوصیتاں جو آپ علیہ السلام دی ایک خصوصیت ایوے، نبی پاک علیہ السلام آپ دیاں اکھاں سو جاندیاں نے، دل جاگدا رہندا ہے۔ ساڈے تے خیر نہ جیوں سرانے باندھ دیتی شامو شام تے کراڑے گوانڈیاں گھر سنیندے نے میں رات نو۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی خصوصیت وے، آپ دیاں اکھاں سو جاندیاں نے، دل تسی انہیں سو گئے ہو، دل آپ دیاں اکھاں سو جاندیاں نے، آپ دا دل جاگدا رہندا۔ اور اے گل میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ السلام آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ، آپ فرماندے نے میں ایک رات لیٹے آزاں سبحان اللہ، آن والے ملائکہ آئے، ایک فرشتہ میرے قریب اور دوجا ہوا دے اندر معلق، آپس دے اندر گلاں کر دینے پہ، آپس دے اندر گفتگو کر دینے پہ، آپس دے اندر سوال و جواب کر دینے پہ۔ ایک پوچھ دے ہوا اے ہستی اے شخصیت اوہی ہے جدے وال اللہ نے سانو بھیجے ہیں؟ دوسرا کہنے لگا ہاں او ہوئی ہستی ہے، او ہوئی شخصیت ہے۔ کہنے لگا جے او ہوئی نے زن ہو پھر انہاں دا وزن کرو، زن ہو پھر ترازو لگاؤ، پھر انہاں نو تولے آ جائے۔ آپ فرماندے نے ترازو لگا دیتا گیا ہے، اور ترازو دے ایک پلڑے دے اندر آپ فرماندے نے مینوں بٹھا دیتا، دوسرے پلڑے دے اندر اور ایک آدمی نو بٹھایا، تولو بھائی وزن کرو۔ آپ فرماندے نے وزن کرن لگے، میرا پاسا او دے نالو پارا نکلیا، اور نہ دوسرے پاسے 5 بندے بٹھائے، میں 5 نالوں بھی پارا نکلیا، او درونا 20 بندے بٹھائے، میں 20 نالوں بھی پارا نکلیا، او درونا 100 بندہ بٹھایا، میں 100 نالوں بھی پارا نکلیا، او درونا 1000 بندہ بٹھایا، میں 1000 نالوں بھی پارا ہو گیا۔ تے دوسرا فرشتہ کہنے لگا اے کنوں تولن ڈے ہو تے کناں نال تولن ڈے ہو، کنوں کیڑی ہستی نو تولن ڈے ہو تے کناں نال تولن ڈے ہو، کیا 1 کیا 5 کیا 20 کیا 100 کیا 1000، اور سارا جہان بھی اگر ایک پلڑے دے اندر رکھ دیو اے محمد دا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا، جے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارش نازل فرمانا۔ فرماندے نے عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا، عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا، ایک دن میرے کول جبریل آیا، کہے لیندے چڑھ دے نو میں ٹونڈ آیا، کہے لیندے چڑھ دے نو میں ٹونڈ آیا،
اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چگایا میں ایک ایک نو ڈٹھا میں ایک ایک نو ڈٹھا چھڈی کسر کوئی نہیں محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہیں میں ایک ایک نو ڈٹھا چھڈی کسر کوئی نہیں محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہیں اور اے بھی سخن سانو کملی والے سنائے اے بھی سخن سانو کملی والے سنائے ایک دن میرے کول دو مل کے آئے ایک پوچھے کونے تے دوجا بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے تا دعا نے اوتھے ترازو مگایا تا دعا نے اوتھے ترازو مگایا ایک پلڑے وچ مینوں بٹھایا دجے پاسے ہور ایک انہوں تکیہ لے آدھے دجے پاسے ہور ایک بندہ بٹھایا جدوں تو لیا سی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمین نال جاگے تا پھر دجے پاسے پائے بھی بندے میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہ ہلے تا سو نال پھر اونا کیتا چہاڑا میرا پاسا پارا میرا پاسا پارا تو پھر ساری مخلوق ایک پاسے سٹی اے جے مصطفیٰ صلی اللہ اساں ساری کائنات نالو رشتے توڑ کے ساری کائنات نالو ناتے توڑ کے ساری کائنات نالو تعلق تے واسطے ختم کر کے اس ذات نال ایویں نہیں رشتہ جوڑیا ایویں نہیں اونا دا دامن پھڑیا سانو یقین ہے اس جیسا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں اور بولو مصطفیٰ جیسا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ جیسا رب نے کائنات اندر دوسرا بنائے ہی کوئی نہیں اور اس واسطے مسلک اہل حدیث خالق ہون والوں تے اچا رحمانے خالق ہون والوں اچا رحمانے پر مخلوق وچوں محمد دا شان علیہ السلام پروانے قرآن دیو آؤ ذرا نوٹ فرمایا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خصوصیت نبی دیاں اکھاں سو جاندیاں نے نبی دا دل جاگدا رہندا ہے اور نمبر 3 پیارے پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے ایک خصوصیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ آمینہ دے لال نو اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچایا بیت المقدس تو پہلے آسمان تے پہنچایا پھر دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے آسمان تے پہنچایا آقا 7ویں آسمان تک پہنچے پھر میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا تک پہنچے نبی پاک علیہ السلام دی اے خوبی اے صفت اوے جڑی ہور کسے نبی نو ملی انبیاء علیہ السلام ساڑھے علماء پاک فرماندے نے ہر نبی نو اللہ نے معراج کروایا معراج دا معنی ہے اورے جا معراج دا معنی ہے چڑھنا انبیاء علیہ السلام چو معراج صرف مصطفیٰ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کروایا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تسی اندازہ فرماؤ ہاں اے اعزاز تے اے خصوصیت معمولی نہیں کتھے مکہ کتھے بیت المقدس
تے کتھے ستواں اسمان. حضور علیہ السلام فرماندے نے میں لیٹے آسا یا تے حتیم اندر یا حضرت ام ہانی دے گھر اندر تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے کو جبریل آئے تے آ کے عرض کر دے نے سونیو چلو توانو رحمان نے بلایا ہے. محبوب سونیو چلو توانو رب العالمین نے بلایا. ایتھے دعوت دے وے صدر پاکستان, ایتھے دعوت دے وے پرائم منسٹر پاکستان, ایتھے دعوت دے وے چیف منسٹر پاکستان, ایتھے جناب او بلاندہ ہے کسے نو بطور خاص ایم پی اے نو فلانے نو لے آنا ہے, جہاز لے جاؤ, ایم این اے نو لے آنا ہے, ہیلی کاپٹر لے جاؤ, فلانے وزیر نو قصوروں لے کے آنا ہے, اسلام آباد پہنچانا ہے, ہیلی کاپٹر لے جاؤ سپیشل لے کے آؤ. قربان جاواں میرے محبوب نو رب سپیشل بلا رہا ہے. یا اللہ کیویں سفر بڑا لمبا ہے. فرمایا میں براق بھیج چھڑے. کی بھیجے؟ میں براق بھیجے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل امین آئے. اللہ دے پیارے نبی جی آؤ توانو رب العالمین نے بنایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے خصوصیت کسے اور نبی دے اندر موجود نہیں. لین واسطے جبریل آئے نے. اللہ دے پیارے نبی جی اے سامنے براق موجود ہے, آؤ تشریف لے کے آؤ. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں براق تے سواری کرن لگانا تے براق نے شوخیاں وخانیاں شروع کر دیتیاں. ذرا تانوں پتہ نا جیڑا جانور سونا بھی ہوئے چال ٹال او دی چنگی ہوئے او دا نخرا بھی ہوندا ہی ہوندا ہے, نخرا بھی ہوندا ہوندا ہے, چال ٹال انداز تے بڑیاں شوخیاں وخان لگ پیا. جبریل کان وچ کہن لگے او براق کیوں شوخیاں وخانے پیا, تینوں پتہ نہیں اج تیرے تے سواری کرن والی ہستی کون ہے؟ اے او نے جس جیسا اللہ نے بنائے ہی کوئی نہیں. انہاں دا نام ہے محمد علیہ السلام. آپ فرما دے نے جبریل نے براق دے کانے چے گل آکھی تے براق پسینیوں پسینی ہو جاندہ ہے, آرام نہ کھڑا ہو جاندہ ہے, جسم ٹیلا چھڑ کے کھلو جاندہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے سواری فرمائے اور ویکھ لے میں تے کہا کرنا وا او بلان والا بھی اللہ, اے جان والا بھی اللہ. او دے جیسا مہمان کوئی نہیں, او تے جیسا میزبان کوئی نہیں, اس ہستی جیسا مہمان کوئی نہیں. میزبان بھی اللہ, اے مہمان بھی اللہ. اور لے کے چلے نے جبریل امیر. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا, اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا, ایسے وقت زمین دی طرف دا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں, جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں. ساڑیاں الفتاں دا آکے مول پا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں. ساڑیاں الفتاں دا آکے مول پا جا, نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا. اسی بھی کسی اپنے سجن ساتھی یار نو دعوت دین, آؤ بھاجی تو انہوں مری وکھا لے آئیے, آؤ تو انہوں ایوبیہ دی سیر کرا لے آئیے, آؤ تو انہوں نران کا گان لے چلیو. اسی دی آ جا کے انہیں جو گئی ہے نا, اور جنی کو طاقت ہوئے جنہ کو اپنے چ ہمت ہوئے بندہ او دے مطابق ہی دعوت دین دا. اور میں قربان جاواں ایتھے جان والا مصطفیٰ ہے اور بلان والا عرش والا خدا ہے. محبوب سونیو آ جا
آؤ میں ستے آسمان بھی وکھاواں گا، میں تانوں جنت دی سیر بھی کراواں گا۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں میریاں الفتاں دا آ کے مل پا جا، سونیا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا، اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا، اور آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے، آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے، آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں ستیاں جاگدا، اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے، پیارے مصطفیٰ کو جبریل آئے لے کے میری سرکار نو، بعض نے کیا کہ آپ جدوں بیت المقدس تشریف لے آئے ادو 2 رکعتاں انبیاء نو پڑھائیاں نے، بعض نے کیا 7 آسماناں تو سیر کر کے واپس جدوں تشریف لے آئے نے ادو آپ نے انبیاء علیہ السلام دی امامت کروائی، اور 2 رکعتاں انبیاء علیہ السلام نو نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے پڑھائیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بیت اللہ تو بیت المقدس۔ ایک گل ایتھے اور نوٹ کرنے والی ہے، اے جنہ سفر ہے نا مکیوں مسجد اقصی دا، مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک، اے میرے پیغمبر روح اور جسم سمیت گئے نے، روح اور جسم سمیت گئے نے۔ جے اے کیا جائے جڑے لوگاں دا اے دعویٰ ہے جی صرف آپ دی روح مبارک نو سیر کروائی گئی، تے پھر تے خواب ہویا، پھر مکے والیاں نو ایڈا ویچ کی ضرورت سی گلاں کرن دی کہ نبی پاک علیہ السلام جدو واپس تشریف لے آئے تے حضرت ام ہانی نو آپ نے دسیا رضی اللہ تعالی، ام ہانی جی آقا فرمایا راتی میں 7 آسماناں دی سیر کر آیا سبحان اللہ تے بیت المقدس بھی ویکھ آیا۔ حضرت ام ہانی محسوس تے بندہ کردا ہے نا، حضرت ام ہانی عرض کر دیا نے سونےو سانو تے دس لیا جے نا باہر نہ لیا جے، حضور باہر نہ جا کے نہ لیا جے، یہ کنے مننا ہے؟ اور ایک گل صرف ام ہانی نے نہیں آکھی، خود نبی پاک نے بھی فرمایا۔ واپس جدو آ رہے سن تے جبریل امین نو حضور فرماندے نے جبریل مکہ کتھے، بیت المقدس کتھے، سدرۃ المنتہا کتھے، تے کون مننے گا بھی میں راتوں رات ہو آیا ہوں؟ گل تے صحیح ہے، ویکھ کے آیا ہو کے آیا، مننے گا کون؟ واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے، یاری انج دی رکھنی چاہیے، سامنے ہوئے تے تد بھی تیرا سجن، کنڈ پیچھے ہوئے تے تد بھی تیرا خیر خواہ ہوئے۔ ساڈے والی یاری تھوڑی جنہ چر منہ تے ہونے ہیں نال ہی مانتے، جنہ چر تانوں ویکھاں نہ نا مینوں ناشتہ نہیں جے لنگدا، جنہ چر میں تانوں ویکھاں نا مینوں روٹی نہیں جے لنگدی۔ تے اونے منہ پراں نوں کیتا تے آندا اوئے ہو جے کئی دھکے کھاندے پھردے نے، نہیں یاری اینوں آندے جے وفا، سامنے تے تد بھی وفادار، کنڈ پیچھے وے تے تد بھی وفادار۔ جبریل کون بننے گا؟ ایڈی وڈی گل تے جناب جبریل عرض کردے نے سونےو
اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا. ذرا ہولی بولیا جی تہاڈی آواز کتے مسیتوں باہر نہ نکل جاؤ. کرم والے ہو صحابہ دی عظمت دا نعرہ پیغمبر دی عظمت دا نعرہ انج پریشان سمن بکمن امیون فہم لا. توجہ فرمایا یار جبریل کہہ رہے نے سونے اور کوئی منے نہ منے کون منے گا؟ صدیق منے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ جتے تیرے نبی دے یار لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما. آمین. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے ام ہانی راتی میں بیت المقدس ہوئے کے آیا عرض کر دیا نے سونے ہو باہر نہ کسے نو جا کے نہ لے آجے. حضور باہر نکلے نا تے اگوں بدبخت مل گیا ابو جہل اور یہ تے ہر ویلے اسے دھیان نہیں لگا رہے تھے نا حضور نو کیویں پریشان کرنا ہے. اگوں مل کے کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالے میں کہ کوئی نمی تازی سناؤ. حضور فرماندے نے نمی تازی سننی ہے جی دسو. فرمایا راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا. سبحان اللہ. راتی میں بیت المقدس میں اور تمہیں پتہ ہے مکے تو بیت المقدس دا سفر 1.25 مہینہ جاندیاں تے 1.25 مہینہ آندیاں یعنی 2.5 مہینے دا سفر ہے. تے حضور فرماندے نے راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا. ابو جال دا منہ کھلے دا کھلا ہی رہ گیا. ہاں بیت المقدس ویکھ آیا. انہیں سمجھا بھی گل بن گئی اگے تے ہن تک ساڈے قابو نہیں آیا ہن پتہ لگے گا. کہنے لگا ذرا اس گل تے پکے ہو. فرمایا بالکل پکا ہوں. گیا کو گماشتے 2-4-5 اپنے ساتھی لے کے آیا. کہنے لگا جیڑی گل اگے کہن ڈے سو وہ گل ہن بھی آکھو گے؟ فرمایا ہاں راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا. ابو جہل کہنے لگا اچھا اے دسو ساڈے چو کئیاں لوگاں نے بیت المقدس ویکھیا ہے جے واقعی بیت المقدس ویکھ کے آیا ہے تے دسو ہاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے؟ بیت المقدس دے دروازے کنے نے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان نے. اللہ میں کوئی دروازے گنن تے نہیں سا گیا. تسی ایتھے آئے ہو جلسہ سنن درس سنن واز سنن تے سویرے جا کے تسی کسے نو آکھو راتی اسی مسجد خالد بن ولید چ گئے سا علماء دے بڑے بڑے بیانات ہوئے اسی سن کے آئے ہیں تے او آکھے سچی مچی گیا سے. تسی آکھو جی بالکل گیا سا تے او آکھے سچی مچی گیا تے 10 کا مسیتیں ٹوٹیاں کنیاں سا. تسی آکھو گے عقل مندہ میں ٹوٹیاں گنن نہیں گیا میں پکھے گنن نہیں گیا میں دروازے گنن نہیں گیا کھڑکیاں گنن نہیں گیا میں تے گیا اپنے کام منہ دھیانے سنا کے آ گیا میں. آمینہ دے لال نو کہن لگے جے سچی مچی بیت المقدس ویکھ کے آئے ہیں تہاڈا دعوی تے اپنے دعوے چ سچے ہو تے دسو ہاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے؟ اے عرشاں والیا ربا میں دروازے گنن تے نہیں سانگیا میں کھڑکیاں گنن تے نہیں سانگیا. اللہ سونے انہاں سوال کر دیتا. فرمایا پریشان نہیں ہونا جنہ دے بڑے سر تے جیوندے جاگ دے ہون انہوں پریشان ہون دی لوڑ ہے. اسی جو تیرے سر تے جیوندے جاگ دے ہیں محبوب سونے ہوں پریشان نہیں ہونا. اے جب بیت المقدس رب نے میرے محبوب دے سامنے کر دیتا ہے. جاگ دے ہی ہو جی ماشاء اللہ جی جاگ دے اللہ تو انہوں سلامت رکھے جیوندیاں رکھے جاگ دیاں بھی رکھے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال علیہ السلام دے سامنے بیت المقدس ادوں تے گل واقعی نہیں سی سمجھ آتی بھی کیویں ہو سکتا ہے. ہن تے بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے. جماعت مکے ہو رہی ہے تے قصور بہ کے اسی ویکھن ڈے. کیوں جی آئی صاحب؟ جماعت مدینے ہو رہی ہے اسی ایتھے ویکھن ڈے. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جلسے تو فارغ ہو کے باہر نکلیے کویتوں فون آ گیا, سعودی عرب تو فون آ رہا ہے, قصور تغیر کر کے آئے ہو اسی ویکھن ڈے ایسا, لاہور کر کے آئے ہو اسی ویکھن ڈے ایسا. ہن تے او واقعی عقل بھی من دی, اس دور ذرا مشکل سی. عرش والے رب نے انج کر کے بیت المقدس محبوب دے سامنے کر دیتا ہے. لے سونیا گندا جا تے انہاں نوں دسدا جا, پیاریا گندا جا تے انہاں دے منہ بند کردا جا. ہن ابو جہل کہن لگا بھی اج موقع ہے, کئیاں نوں یاراں دی یاری بھی ایک اکھ نہیں پاندی, بھی انہاں دا آپس پیار ہی بڑا ہے, انہاں دی آپس محبت ہی بڑی, انہاں نوں نکھیڑنا چاہیے. کئیاں دی فطرت وچ ہی شامل ہوندا ہے, او اسے دھیان نہیں لگے ہوندے بھی اے کام ضرور کرنا ہے, ہور ساڈے کول کوئی ہووے نہ ہووے. کہن لگا بھی اج ہی تے موقع ملیا تے ابو بکر تے محمد نو آپس وچ نکھیڑن دا صلی اللہ علیہ وسلم, تے اج پتہ نہیں لگ جانا. جا جناب ابو بکر نو ملے. ابو بکر ہاں بھائی چوری کی آنا ہے؟ کوئی بندہ تینوں یہ پتا ہے کہ بیت اللہ تو بیت المقدس دا سفر کنا ہے شام دا؟ ہاں بالکل پتا ہے. اچھا کوئی بندہ اگر یہ آکھے بھی میں راتوں رات گیا بھی ہاں تے واپس بھی آ گیا ماں, تے یہ گل منن چاہندی ہے؟ فرمایا نہیں. پھر بھی نہیں من, عقل نہیں مندی. نہیں پھر بھی فرمایا عقل نہیں مندی, کہنا کی چاہنا ہے؟ انہیں ہلا گل بن گئی, کم پھپ گئے. کہنا کی چاہنا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر پھر ہر ویلے محمد محمد کردا رہنا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گل کسے عام بندے نے نہیں کیتی, تیرے محمد نہیں کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واہ ابو بکر تینوں ایویں تے صداقت دا منصب نہیں ملیا, ایویں تے رب نے عزتاں عظمتاں نال تینوں مالا مال نہیں فرمایا. جناب ابو بکر فرماندے نے اے ابو جہل کیویں دیاں گلاں کرنا پیا, عقل واقعی نہیں مندی, انسان دا فہم واقعی نہیں مندا کہ راتوں رات کوئی بندہ بیت اللہ تو بیت المقدس چلا بھی جائے واپس آ بھی جائے. عقل نہیں مندی. پر ابو جہل یہ گل جے میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے, میری سرکار نے کیتی ہے, پھر میرا ایمان ہے کہ رات ساری نہیں, رات دے کچھ حصے اندر میرا رب مصطفیٰ نو لے جا بھی سکتا ہے تے واپس لیا بھی سکتا ہے. عقل مننے نہ مننے, عقل دا مننا کو ضروری ہے. عقل مننے نہ مننے, سوچ مننے نہ مننے, میرا ایمان مصطفیٰ نے فرمایا تے سچ فرمایا, نبی پاک نے فرمایا تے 100% حق فرمایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ بیت اللہ تو بیت المقدس تشریف لے آئے, پہلے آسمان تے. اچھا سفر پتا کنا جے بیت اللہ تو بیت المقدس, وہ تے ہے ہی زمین تو لے کے پہلا آسمان جیڑا ہے, اے جیڑا سانو نظر آندا ہے چھت, 500 سال دا سفر ہے. 500 سال. پھر یہ جڑا پہلا آسمان ہے ایدی مٹائی, اے تہاڈا لینٹر 6 انچ 8 انچ ایدی سلیب ہوندی ہے, تے آسمان دی 500 سال دی مٹائی ہے. پھر اس تو اگے دوسرا آسمان, پھر 500 سال او دی مسافت, پھر او دی مٹائی 500 سال. اندازہ کرو کنے بن دیں 535, ہاں 3500 سال دا سفر میرے محبوب نو رب نے راتوں رات کروا چھڑے. اور میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا,
سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی، یہ صرف مصطفیٰ نو ہے اور کسی نبی نو اللہ نے خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ آمینہ دلال علیہ السلام دے بارے قرآن اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے صرف خصوصیت میرے آقا علیہ السلام آپ دی ذات گرامی دیئے اللہ نے پہلے آسمان تے دجے تے تیجے تے چوتھے تے پنجویں تے چھویں تے ستویں تے پہنچایا، پھر اگے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ اللہ جی کنج تسی بلایا کمیں لے کے گئے؟ فرمایا ستے رہن صدیق فاروق ہوری، اور ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، اور ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسرا، براق تے چڑھ کے لیل اسرا، اقصی نو سجا جا چپ کر کے، اقصی دے وچ نشان کئی، اقصی دے وچ نشان کئی، جو بنائے نے میں تواڈے ویکھن لئی، اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی، اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی، دو کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے، اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی، دو کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے۔ اور سوڑیو ایڈا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو، لہجہ تحفہ پاک نمازاں دا، اے وہ تحفہ ہے جڑا رب نے سانو دیتا ہے، اور اے دی اہمیت دا تسی اندازہ فرماؤ۔ ہاں روزے اللہ نے ساڑھے تے فرض کیتے نے، جبریل پیغام لے کے زمین تے آیا، حج فرض ہویا، جبریل پیغام لے کے وحی لے کے زمین تے آیا ہے۔ نماز ایڈی اہمیت والی شے ہے، رب العالمین نے مصطفیٰ نو توڑ اپنے لاگے بلا کے دیتیاں، کول بلا کے رب نے اہمیت دا اندازہ کرو۔ دعا کرو اللہ سانو نمازی بنائے، ہولی ہولی آمین آکھے جو کدھے قبول ہی نہ ہو جائے، اور دعا کرو اللہ سانو نمازی بنائے۔ حضور علیہ السلام تشریف حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرماندے نے دیگر انبیاء نال ملاقاتاں ہوئیاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال بھی میری ملاقات ہوئی، اہلن سہلن مرحبا، جی آیاں نو خوش آمدید۔ تے جدوں میں ٹر پیا نا، آپ فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ، پوچھیا حضرت رون والی کیڑی گل ہے؟ فرمایا نوجوان آیا سب تو بعد شان سب تو اچا پا گیا، آئے سب تو بعد نے مرتبہ سب تو اچا، اور ایتھے ہی بس نہیں، آئے سب تو بعد نے جنت سب تو پہلا جانا۔ موجہ نہیں لگ گئی ہیں، اجر محنت تھوڑی تے اجر زیادہ، دو دو تین تین چار چار 100 سال پہلیاں امتاں دے لوگ جڑے سن انہاں دی عمراں سن انیاں لمبیاں،
صحابہ عرض کرتے ہیں سونے ہو تو پھر اسی تے نیکیاں چ رہ گئے پیچھے. ساری اوسط عمر ہن جیڑی اوسط عمر 50 تو گھٹ ہی کو اگے لنگدا. ہاں جی بڑی ہوے گی تو حد 60 ہو جائے گی 70 ہو جائے گی. 100 سال نو جیڑے بزرگ پہنچ جاندے نا وہ کتے پرونے ٹر جانا تو لوگ بڑے غور نال ویندے نے اجے جیونا ہی ہے. کتے جا کے 100 سال دی عمر کسی نو نصیب ہوندی ہے جنہ دی ہے نے اللہ انہوں مزید صحت عطا فرمائے. بڑیاں بڑیاں لمبیاں عمرہ حضور ساڈی تے عمر ہی کوئی نہیں تے نیکیاں تقوی ثواب وہ تے لنگ گیا ساڈے تو اگے. سبحان اللہ. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے عرش والے نے تواڈا محبت فرمائی اور قرآن اعلان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان مبارک آ رہا نا دعا کرو اللہ خیر خیر نہ لے آئے کہ اللہ دے روزے رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا رب تواڈے تے مہربان نے ایک رات اے جڑیاں رمضان دیاں 5 راتاں نا 21 23 25 27 29 اے 5 راتاں فرمایا انہاں دی عبادت کرو. کوئی ایک رات توانو جنہوں لیلۃ القدر آندے نے اگر مل گئی 1000 مہینے دی عبادت تو ود اللہ توانو ثواب عطا فرما دے. 83 سال کم ہو بے تے 4 مہینے بندے نے تے جے زندگی چ 2-4 ہراں بھی لیلۃ القدر لب جائے تے کم پھب نہیں جاندا. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آئے اسی سب تو بعد جنت وچ اساں سب نالوں پہلا جانا بلکہ دوسرے اور اے بھی خصوصیت صرف مصطفیٰ دی اور کسی نبی دی نہیں. اور دوسری روایت دی اندر موجود ہے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری امت سارے نبیاں دیاں امتاں نالوں بہتی جنت وچ جائے گی. سب نالوں زیادہ میری امت جنت وچ جائے گی. کیویں؟ حدیث پاک چاہندا ہے آپ نے فرمایا جنتی ٹوٹل جیڑے جنتی نے انہاں دیاں 120 صفاں ہونیاں. 120 صفاں او ہن صف کنے کو لمبی ہونی ہے اے او ہی جاندا. چٹیل میدان ہی تو ہونا ہے پاویں جنی مرضی لمبی ہو جائے. 120 صفاں ٹوٹل جنتیاں دیاں تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے او دے وچوں 80 صفاں صرف میری امت دیاں ہون گیاں. صرف 80 صفاں انہیں جو میری امت دیاں ہون گیاں. یعنی انج ویکھو نا 80 صفاں صرف اس امت دیاں تے باقی کنیاں رہیاں 40. 1,40,000 1,24,000 انبیاء علیہم السلام انہاں ساریاں دیاں امتاں 40 صفاں تے کلی امت مصطفیٰ دیاں 80 صفاں. اے خوبی اے صفت بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیئے. گل مقاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور صفت بھی ہے اور خصوصیت بھی ہے جڑی اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آئے. آپ فرماندے نے قیامت دے دن شفاعت کبریٰ دا حق بھی اللہ میں محمد نو عطا فرمان گے. کسے نبی نو شفاعت کو ویسے شفاعت دا حق اللہ دیں گے اولیاء نو اتقیاء نو علماء نو صلحاء نو فضلاء نو طلباء نو قراء نو حفاظ نو شہداء نو اللہ حق دیں گے. سفارش دا شہداء بھی کرنگے ہاں علماء بھی کرنگے
اتقیا بھی کرنگے، حتیٰ کہ قرآن خود اپنے پڑھن والیاں دی سفارش کرے گا، قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ سفارش کرنگے، لیکن شفاعت کبریٰ دا حق ملنا تے صرف آمنہ دے لال علیہ السلام نو ملنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ ہر پاسوں مایوس ہو گئے، آدم علیہ السلام والو جواب مل گیا، نوح نبی والو جواب مل گیا، جناب خلیل اللہ والو جواب مل گیا، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے والو جواب مل گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہن لوکی میرے کول آن گے، آ کے آکھن گے سونے ہو سفارش کر دیو، اور میں تے اس طرح کہا کرنا وہاں، لوگ جا کے میرے مصطفیٰ نو عرض کرنگے سونے ہو آدم نے صفیح اللہ، نوح نے نجیح اللہ، ابراہیم نے خلیل اللہ، اسماعیل نے ذبیح اللہ، ہاں موسیٰ نے کلیم اللہ، عیسیٰ نے روح اللہ علیہ السلام، کوئی نہیں جے نال ٹریا، تسی چلو تسی جے حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میرا پیر بدر منیر، میرا پیر میرا پیر بدر منیر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے کول آن گے تے میں ٹر پواں گا نال، آؤ بھائی، اور یاری اوتھے لائیے جیڑا توڑ نبھائے، یاری اوتھے لائیے جیڑا توڑ نبھائے۔ ات وے چھڑ جاؤ، یاری کا دی ہوئی ہو تے چھولیاں دا وڈ ہویا، یاری کا دیئے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے میرے کو لا کے آکھن گے حضرت چلو ساڑی سفارش کر دیو، میں اللہ دے دربار چ رب دے عرش دے تھلے جا کے اپنا سر سجدے اندر رکھ دے مانگا، رب العالمین میں نو ایسے کلمے ادو یاد کروان گے، القا کرنگے، میں انہاں کلمے نال اپنے اللہ دیاں بڑائیاں کبریائیاں تسبیحات تحلیلات تمجیدات میں اوتھے بیان کرانگا، تے بالآخر لمبے سجدے دے بعد اللہ فرمان گے ارفع راسک، ارفع راسک، اے پیاریو سر چکو دے سہی، سال تو دا تسی مانگ دے جاؤ میں من دا جاواں گا، تسی مانگ دے جاؤ میں عطا کر دا جاواں گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام سجدے دے اندر نے عرش والے دیاں رحمتاں جوش وچ آئیاں، اللہ دی رحمت نے جوش مارے آتے فرماندے نے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، سار سجدے چک لے سونا، سار سجدے چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، سار سجدے چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے۔ اور میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھا کے فرمان گے امت میری بخشو مولا، امت میری بخشو مولا، دوجی گل میں تا کرنی ہے، امت دعا کرو اللہ محبوب دی شفاعت نصیب فرما دے، امت میری بخشو مولا، دوجی گل میں تا کرنی ہے۔ تے رب العالمین دی طرفوں جواب آیا سونے پریشان نہیں ہونا، جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت اج او دے نہ کرنی ہے،
جنا اطاعت کیتی تیری میں جنت اج او دے نا کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے یعنی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی خصوصیت جڑی اور کسے نبی چ نہیں آپ دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج رکھیا آپ دی خصوصیت اللہ نے بیت اللہ تو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اور کوئی نبی رب نے ایتھے نہیں پہنچایا نمبر 3 میرے پاک پیغمبر دی خصوصیت مصطفیٰ دی امت سب نالوں پہلا جنت وچ جائے گی نمبر 4 جائے گی بھی سب نالوں زیادہ سب نالوں بہتے اور شفاعت کبریٰ بھی کسی اور نبی نہیں بلکہ خود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ شرف تے اعزاز عطا فرمان گے کہ شفاعت کبریٰ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے اس واسطے دوستو جس نبی نو اللہ نے اے شرف اعزاز اے منصب عطا فرمایا ایسے عظیم نبی دا اللہ سانو سچا تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بیماراں واسطے